بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتی ہوں بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے. بیٹا آج میں لیکچر نمبر 10 میں آپ کو سبق آئیے پاکستان کی سیر کریں کی بقیہ مشق جو ہے وہ کرواؤں گی جو لیکچر نمبر 9 میں ہم نے شروع کی تھی. آئیے اپنی کتابوں کی طرف آئیے. سوال نمبر 4 تک میں نے آپ کو کروا دیا تھا الفاظ جملے. سوال نمبر 5 سے آغاز کرتے ہیں. ان لفظوں کے متضاد لکھیں. اب بیٹا متضاد کسے کہتے ہیں؟ متضاد کہتے ہیں الٹ کو. جیسے آپ کہیں صبح اور میں کہوں شام تو اس کا الٹ ہو گیا. اسی طرح ہم متضاد کریں گے. قدرتی کا متضاد لکھیے مصنوعی. قدرتی کا مصنوعی. قدرتی کا متضاد لکھیے. اگلا ہے خوشحالی. اس کا متضاد ہے بدحالی. زرخیز. خوش ذائقہ. فلک بوس. ترقی. ٹھیک ہے. قدرتی کا ہو گیا مصنوعی. خوشحالی بدحالی. زرخیز بنجر. آگے دیکھیے خوش ذائقہ بد ذائقہ. فلک بوس زمین بوس. فلک بوس آسمان کو چھوتا ہوا مراد بہت اونچا. زمین بوس زمین کو چھوتا ہوا مراد بہت نیچا. ترقی تنزلی. ڈکلائن تنزلی. یہ تھے آپ کے الفاظ کے متضاد. سوال نمبر 6 پہ آئیے. دیے گئے جملوں میں سے غلط جملے الگ کر کے لکھیں اور انہیں درست کر کے اپنی کاپی میں لکھیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو جملہ غلط ہے اس کو آپ نے درست بھی کرنا ہے. نمبر 1 بلوچستان کا دارالحکومت پشاور ہے. پشاور کی جگہ کوئٹہ آئے گا. اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے. نمبر 2 سبی پاکستان کا سب سے گرم شہر ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. نمبر 3 خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا. درست. یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. نمبر 4 جھیل سیف الملوک صوبہ بلوچستان میں ہے. یہ غلط ہے. صوبہ بلوچستان کی جگہ خیبر پختونخوا آئے گا. جھیل سیف الملوک صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے. نمبر 5 ٹھٹھا صوبہ سندھ کا قدیم شہر ہے. ٹھٹھا صوبہ پنجاب کا قدیم شہر ہے. ٹھٹھا کو انڈرلائن کریں. اس کی جگہ صوبہ پنجاب آئے گا. درہ خیبر صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے. یہ بالکل درست ہے. محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کو شکست دی. یہ بھی بالکل درست ہے. نمبر 8 پاکستان کا 70% انگور بلوچستان میں پیدا ہوتا ہے. یہ غلط ہے. پاکستان کا 90%. 70% کی جگہ 90% آئے گا. انگور بلوچستان میں پیدا ہوتا ہے. اور آخری دیکھیے چھانگا مانگا خود اگایا جانے والا دنیا کا دوسرا بڑا جنگل ہے. تو یہ غلط ہے. چھانگا مانگا خود اگایا جانے والا دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے. دوسرا بڑا جنگل نہیں آئے گا. سب سے بڑا جنگل آئے گا. تو یہ تھے بیٹا آپ کے جملے جو غلط تھے ان کو ہم نے درست کیا اور جو درست تھے ان کے بارے میں میں نے آپ کو آگاہ کیا کہ یہ درست ہیں. آگے بڑھیے. سوال نمبر 7 کالم الف اور کالم ب میں دیے گئے جملے دیکھیے. کالم الف دیکھیے. آپ کے آنے سے محفل کو 8 چاند لگ گئے. 8 چاند نہیں 4 چاند. ٹھیک ہے. کالم بے میں دیکھیں آپ کے آنے سے محفل کو 4 چاند لگ گئے. 4 چاند لگنا محاورہ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے آنے سے محفل کی رونق میں اضافہ ہوا ہے. 1965 کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کی داڑیں کھٹی کر دیں. اب داڑیں کھٹی نہیں کی تھی دانت کھٹے کیے تھے. ٹھیک ہے. ان کو شکست دی تھی. تو بے کالم میں دیکھیے 1965 کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کے دانت کھٹے کر دیے. کالم الف اس کی باتوں نے میرے زخموں کے اوپر نمک چھڑک دیا. بے میں آئیے
اس کی باتوں نے میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا. یہ محاورہ ہے. نمک چھڑکنا تکلیف میں اضافہ کرنا. کالم الف میں آئیے. وہ اپنے باپ کی موت پر 10 آنسو رویا. کالم بے. وہ اپنے باپ کی موت پر 8 آنسو رویا، یعنی بہت زیادہ رویا. یہ بھی محاورہ ہے. کالم الف میں دیے گئے جملے غلط ہیں، جبکہ ان کے سامنے کالم بے میں دیے گئے جملے درست ہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کالم الف میں دیے گئے جملے غلط کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کالم الف میں محاوروں کے لفظوں میں تبدیلی کر دی گئی ہے. درست محاورہ ہے 4 چاند لگنا. اگر اسے 3 چاند لگنا، 5 چاند لگنا، 100 چاند لگنا کہا جائے تو یہ غلط ہوگا. اسی طرح درست محاورہ ہے دانت کھٹے کرنا. اس کی جگہ داڑیں کھٹی کرنا نہیں کہا جا سکتا. صحیح محاورہ ہے زخموں پر نمک چھڑکنا. اس کے لفظوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. 8 آنسو رونا بھی محاورہ ہے. اس میں بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. آپ یہ بھی دیکھیں کہ محاورہ اپنے لفظی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. زخموں پر نمک چھڑکنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے سچ مچ نمک لے کر زخموں پر چھڑک دیا ہے. محاورہ نمک ہمیشہ اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جی بیٹا محاورہ جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ ہے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہونا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نے نمک لے کر جو ہے زخموں پر چھڑک دی ہے، ٹھیک ہے، اور زخموں سے خون نکل رہا ہے، اور بہت اس کا مطلب تکلیف میں اضافہ ہونا. تو یہاں پر یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے کالم الف میں غلط جملے تھے اور کالم بے میں جملوں کو درست کیا. سوال نمبر 8. واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں. یہاں پر ہمارے پاس ہے ملک. ملک کی جمع ہے ممالک. یہاں پر ہم واحد کی جمع لکھیں گے. جو ہمارے پاس واحد ہوں گے ان کی جمع کر دیں گے اور جمع کے ہم واحد کر دیں گے. ہمارے پاس پہلا جو ہے وہ ہمارے پاس واحد ہی ہے. ملک، اس کی جمع لکھیے ممالک. یہ واحد ہے، اس کی جمع لکھیے ممالک. ممالک. باغات. باغات جو ہے جمع ہے، اس کی واحد لکھیے باغ. باغ، باغات. مناظر. مناظر جمع ہے منظر کی. منظر اس کا واحد ہے تو واحد لکھیں منظر. جو واحد ہے اس کی جمع بنا دیں اور جو جمع ہے اس کی واحد بنا دیجئے. ایام جمع ہے یوم کی. یوم اس کا واحد ہے. وطن واحد ہے. اوطان اس کی جمع ہے اوطان. وطن، اوطان. مقام واحد ہے، اس کی جمع ہے مقامات. مقامات. ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیجئے. ملک جو ہے ہمارے پاس واحد ہے، اس کی جمع ہے ممالک. باغات ہمارے پاس جمع ہے، اس کی واحد ہے باغ. مناظر ہمارے پاس جمع ہے، اس کی واحد ہے منظر. ایام جمع ہے، اس کی واحد ہے یوم. وطن ہمارے پاس واحد ہے، اس کی جمع ہے اوطان. مقام ہمارے پاس واحد ہے، اس کی جمع ہے مقامات. جی بیٹا امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سوال نمبر 9 کی طرف آئیے. اعراب. اب اعراب جو ہے آپ نے اس طرح سے لگانے ہیں کہ اس کا تلفظ جو ہے وہ درست جو ہے وہ واضح ہو جائے. آپ بیٹا جب زبر زیر پیش لگاتے ہیں، جب آپ لفظ کو لمبا کر کے بولتے ہیں تو آپ کو فوراً جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ کہاں زبر آنی ہے، کہاں زیر آنی ہے اور کہاں پیش آنی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. وطن. وطن. سنسکرت. سنسکرت. مثال. مثال. لباس. لباس. معیار. صنعت. صنعت. تو بیٹا یہ تھے آپ کے اعراب. اچھے طریقے سے اس کو غور سے اپنی کتابوں پہ لگا لیجئے. سوال نمبر 10 آخری سوال ہے. اس سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے واقعہ. ایک اور لفظ واقعہ. ایک واقعہ جو ہے وہ یہ ہے اور دوسرا واقعہ
یہ ہے. اب یہ کوئی واقعہ جو آپ کی امی سناتی ہوں گی, آپ کی ٹیچر آپ کو سناتی ہوں گی, اور یہ کسی جگہ پر واقعہ ہونا, ٹھیک ہے. اب ان دونوں کا فرق دیکھیے. اس سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے واقعہ, اور ایک اور لفظ واقعہ ہے. ایسے لفظوں کو متشابہ الفاظ کہتے ہیں جو دیکھنے میں جو ہے املا کے لحاظ سے مختلف ہیں لیکن بولنے میں جو ہے وہ ایک جیسے ہیں. ذیل میں چند الفاظ دیے جا رہے ہیں, آپ ان کے متشابہ الفاظ لکھیے اور لغت سے ان کے معنی تلاش کر کے لکھیے. طارق, طارق کا معنی ہے چھوڑنے والا. چھوڑنے والا. جی طارق, طارق نام بھی ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب ہے صبح کا ستارہ. اب دیکھیں بیٹا, بولنے میں تو یہ بھی طارق ہے یہ بھی طارق ہے لیکن معنی کے لحاظ سے یہ مختلف ہیں. اس کا مطلب ہے طارق تے سے ہے, چھوڑنے والا. دوسرا طارق جو ہے یہ آپ کا توئے سے ہے, اس کا مطلب ہے صبح کا ستارہ. جیسے بیٹا آپ ایڈیمز کرتے ہیں انگلش میں, ویسے ہی یہ ہیں, اس کو اردو میں متشابہ الفاظ کہتے ہیں. حامی, ایک حامی ہوتا ہے مددگار, ہے الف ہا میم چھوٹی می, حامی جس کا مطلب ہے مددگار. اور دوسرا ہوتا ہے حامی, ٹھیک ہے. دو حامی ہیں, جیسے علی نے مجھے کتاب دینے کی حامی بھر لی, ٹھیک ہے نا. ایک حامی یہ ہوتا ہے منظوری, بولنے میں ایک جیسے ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف ہیں. منظوری رضامندی بھی ہو سکتا ہے. کمر, اب ہے کمر کاف میم ریمر کمر. پشت, یہ جو ہماری کمر ہوتی ہے اس کو ہم پشت بھی کہتے ہیں, پیٹھ بھی کہتے ہیں. اور ایک کمر ہے چاند. یہ دیکھیے, ٹھیک ہے بیٹا. یہ تھے آپ کے متشابہ الفاظ جو بولنے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف ہیں. دوبارہ دیکھ لیجئے, طارق چھوڑنے والا, اور دوسرا طارق جو توئے سے ہے اس سے مراد ہے صبح کا ستارہ. نمبر 2 حامی ہے, یہ دیکھیے ہے, اور یہ حامی اوپر والا جو ہے اس سے مراد مددگار, اور دوسرا حامی منظوری یا رضامندی. ایک کمر کاف سے ہے جس کے اوپر کشک لگی ہوئی ہے, یہ کاف, اس سے مراد پشت یا پیٹھ, اور دوسرا کاف رختوں والا ہے جس سے مراد چاند ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ تھے آپ کے متشابہ الفاظ جو بولنے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف ہیں. تو یہاں پر بیٹا اس کی مشق جو ہے اس کا اختتام ہوا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے پورے سبق کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے, اس کے سوالات کے جوابات, اس کے مشقی سوالات, سلیس, تفہیم اچھی طریقے سے کرنا ہے, اور آپ کا یہ جو سبق ہے ہاں جی یہ مکمل ہو گیا. اب ہم بڑھیں گے گرامر کی طرف. اس کی بقیہ مشق تو کمپلیٹ ہو گئی ہے, مکمل ہو گئی ہے. اب ہم حصہ گرامر میں آئیں گے. درخواست نمبر 3 اور 4 جو ہے آج کے لیکچر میں شامل ہے. تو آغاز کرتے ہیں. جی درخواست نمبر 3, اپنے نوٹس پہ آ جائیں. نوٹس کے صفحہ نمبر 138 پہ آئیے. درخواست نمبر 3, درخواست برائے دوبارہ داخلہ. درخواست برائے دوبارہ داخلہ. بیٹا یہ آپ کی درخواست ہے. درخواست لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے, درخواست کو ہم نے کیسے لکھنا ہے, یہ میں آپ کو اپنے پہلے لیکچر میں بتا چکی ہوں, لیکن میں دوبارہ سے آپ کو آج بتا دیتی ہوں کہ آپ نے درخواست کو کیسے لکھنا ہے. بیٹا یہ درخواست جو ہے اس کے کل نمبر جو ہیں وہ 10 ہیں, جس میں سے 9 نمبر آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں.
اور وہ کس طرح حاصل کریں گے؟ نوٹس پہ آئیے. جی بخدمت جناب، یہ فرض کر لیجئے یہ آپ کا صفحہ ہے. آپ نے بالکل آغاز ہی سے بخدمت جناب پرنسپل، جی بخدمت جناب پرنسپل الف بے جیم، الف بے جی، ٹھیک ہے. الف کے بعد چھوٹی سی ڈیش آئے گی، بے کے بعد آئے گی، جیم کے بعد، اور اس کے بعد اسکول. یہ بیٹا اگر آپ نے بالکل ٹھیک لکھ دیا تو اس کا 1 نمبر ہے. یہ آپ سے آپ کا 1 نمبر کوئی نہیں چھین سکتا اگر آپ نے پیپر میں اس کو بالکل ٹھیک لکھا ہے. اس کے بعد جناب عالی، اس کے بالکل نیچے بغیر سطر کو چھوڑے جناب عالی، جی اس کا بھی بیٹا 1 نمبر ہے. اب آپ نے آغاز کرنا ہے گزارش ہے کہ خط لکھتے وقت ہم تھوڑی سی جگہ چھوڑتے ہیں، لیکن درخواست میں ایسا نہیں ہے. گزارش ہے کہ اسے شروع کرنا ہے اور آپ نے جس بارے میں بھی آپ کی درخواست ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. عین نوازش ہوگی. اب یہ جو سارا حصہ ہے یہ 6 نمبر کا ہے، جس میں سے 5 نمبر حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے. اور آخر میں درخواست گزار، طالب علم، جماعت، طالب علم، جماعت ہفتم، فریق جو ہے وہ سیکشن کو بولتے ہیں. فریق جو بھی ہے آپ کا اے بی سی جو بھی آپ کا ہے وہ لکھیں گے، اور نیچے لاسٹ پر رے اڑے زے لکھ دیں گے کیونکہ الف بے جیم جو ہے وہ آپ اوپر لکھ چکے ہیں. اس کے دائیں طرف مورخہ آ جائے گا، تاریخ، جیسا کہ آج 26 جون ہے، 26 جون 2020، یہ آپ کی تاریخ آ جائے گی جس کا بھی 1 نمبر ہے، اور اس سارے حصے کا 1 نمبر ہے. یوں آپ کے 10 نمبر جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں، اور 10 میں سے 9 نمبر حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے. یہ تھا آپ کا درخواست کا پیٹرن. آئیے اب ہم درخواست نمبر 3 اور 4 کو پڑھتے ہیں. جی درخواست نمبر 3، درخواست برائے دوبارہ داخلہ. نام جو ہے وہ اسکول سے خارج ہو گیا، دوبارہ سے داخل کروانا ہے، اس کے لیے آپ درخواست لکھ رہے ہو. بخدمت جناب پرنسپل الف بے جیم اسکول جناب عالی، گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت ہفتم کا طالب علم ہوں. میرا نام کثرت غیر حاضری زیادہ غیر حاضر رہنے کی وجہ سے اسکول سے خارج کر دیا گیا ہے، کاٹ دیا گیا ہے. میرا گھر اسکول سے 5 میل کے فاصلے پر ہے. بخار کی وجہ سے میں اسکول حاضر نہ ہو سکا. میں نے اپنے اسکول کے ایک لڑکے کے ہاتھ درخواست بھیج دی تھی. مجھے تسلی تھی کہ میری غیر حاضری شمار نہیں ہوگی، لیکن جب میں صحت یابی کے بعد اسکول گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا نام کثرت غیر حاضری کے باعث خارج کر دیا گیا ہے. میں نے مذکورہ طالب علم سے دریافت کیا، پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ آپ تک درخواست پہنچانا بھول گیا تھا. میں بے قصور ہوں. بہرحال آئندہ محتاط رہوں گا. برائے کرم مجھے دوبارہ جماعت ہفتوں میں داخل فرما کر ممنون فرمائیں، عین نوازش ہوگی. درخواست گزار، طالب علم،
आ जाएगा इसमें, जमात हफ्तम और आपका जो सेक्शन है फरीक आ जाएगा, और रे अड़े जे, और इस तरफ आप दाएं तरफ आप तारीख लिख देंगे। तो ये थी बेटा दरख्वास्त नंबर 3। अब आइए दरख्वास्त नंबर 4 की तरफ। दरख्वास्त नंबर 4 जो है वो बराए फ़ीस माफ़ी की है। ठीक है, आपने फ़ीस माफ़ करवानी है। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल अलिफ बे जीम स्कूल, जनाब आली अदब से गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में जमात हफ्तम का तालिब इल्म हूँ। मैं एक नहायत गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद साहब की आमदनी कलील है। इस कलील आमदनी में एक गरीब शख्स का अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल है, इसलिए मेरे वालिद साहब हमारे तलीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ है, लेकिन गुर्बत मेरी तालीम की राह में रुकावट बन रही है। मेरा तालीमी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, असातिज़ा कराम भी मेरे बारे में अच्छी राय रखते हैं। इन हालात में बराए करम मेरी फ़ीस माफ़ फरमाएँ ताकि मैं इत्मीनान से अपनी तालीम जारी रख सकूँ। ऐन नवाजिश होगी। दरख्वास्त गुज़ार तालिब इल्म आ जाएगा इसमें, जमात हफ्तम और जो आपका सेक्शन है रे अड़ेज़े, और दाएं तरफ आपकी तारीख़ आ जाएगी। बेटा ये थी दरख्वास्त नंबर 3 और 4। आपने पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लेना है, और पैटर्न के बाद आपने अपनी दरख्वास्त नंबर 3 और 4 को जो अच्छी तरीके से याद करना है, और आपने इसको लिखना भी है ताकि ये अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। ठीक है, हिस्सा ग्रामर में आज के लेक्चर में हमारी दरख्वास्त नंबर 3 और 4 ही शामिल थी। इसी तरह हमारा जो लेक्चर है इसका अख्ताम हुआ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, और आपने अच्छी तरीके से इसको याद भी करना है ताकि आपके पेपर्स की तैयारी हो जाए। ठीक है, और आज का बेटा मैसेज जो है, पैगाम मेरा यही होगा कि वालिदैन की खिदमत करें, तौहीन अमेज़ अल्फाज जो हैं वालिदैन के लिए इस्तेमाल ना करें, वालिदैन से ऊंची आवाज़ में ना बोलें, नरमी का बर्ताव करें। ठीक है, जब आप छोटे थे तो उन्होंने जिस तरह शफ़क़त से आपको पाला, इसी तरह अब उनकी बारी है, उनके साथ भी जो है आप शफ़क़त का बर्ताव करें ताकि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। आज का लेक्चर नंबर आपका जो 10 है उसका अख्ताम हुआ। अगले लेक्चर नंबर 11 में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।